جیسے بدبخت بھونکتے ہیں. یہ مدارس یہ پلا. میں کہتا ہوں اپنی یونیورسٹیز جو تمہارے زیر تسلط چل رہی ہیں ان کو بھی دیکھ لو اور کسی مدرسے کی لیٹرین کو دیکھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا صفائی ستھرائی کا نام کیا ہوتا ہے. تم نے تو بیڑا غرق کر دیا ظاہر ہے ماحول کا, جہاں تم نے قدم رکھا بدبختو تم تو لے ڈوبے. لیکن یہ سسٹم تمہیں پچ نہیں رہا, برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ جس کو کلمہ نہ آئے ظاہر اس نے تو کلمے کی مخالفت تو کرنی ہے نا. پہلی رپورٹ پیش کی تھی لارڈ میکالے نے ملکہ برطانیہ کو برے صغیر کی. اس نے کہا یہاں عجیب پوزیشن ہے. اس نے پوچھا بتاؤ برے صغیر کا لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ لارڈ میکالے نے پہلی رپورٹ پیش کر کے کہا پھپھی یہاں تو عجیب ماحول ہے, 400 سال سے کوئی یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی برے صغیر میں. محل بنے, آگرہ محل, تاج محل, قلعے بنے, شاہی قلعہ, مقبرہ بنا جہانگیر, فلاں بنا, لیکن عالم کیا گئے. اس نے کہا لٹریسی ریٹ کیا گئے. لارڈ مکالے نے کہا 90.9% 99% لٹریسی ریٹ ہے. ملکہ حیران ہو کے پوچھتی ہے آکسفورڈ ہمارے پاس, لندن اسکول آف اکنامکس ہمارے پاس, عالی شان درس گاہیں ہمارے پاس. ملکہ برطانیہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ لارڈ مکالے نے پہلی وجہ بیان کی ملکہ برطانیہ کو. اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو مسجد کے پڑوس میں گئے وہ 5 ٹائم محراب و منبر سے جڑے ہیں, جو دور گئے وہ 8 دن کے بعد جمعہ کے اجتماع کی صورت میں محراب و منبر سے جڑے گئے, اور جو دریا پار پہاڑوں صحراؤں میں رہتے گئے وہ خطبہ عیدین کے اجتماع سے جڑے گئے. اس لیے ان کو 2 چیزوں کا بڑا پتہ ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. اسی کا نام لٹریسی ریٹ ہے. تھوڑا اور ہے. آج کمزوری کیا ہے؟ جب حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے پھر لٹریسی ریٹ ختم. آج تمہارے چائنا کے لوگ کہتے گئے, آنے والے مسلمان ہمیں یہ کہتے گئے گوشت سور کا تو نہیں ہے نا. پہلی کھانے پینے کی چیز میں پوچھیں گے, حرام ہم نہیں کھاتے, اور ساتھ ہی کہیں گے جو پروڈکٹ تم نے بتائی ہے اس میں اتنا میٹیریل کم لگاؤ تاکہ ہمارا نفع زیادہ بڑھ جائے. میرے بھائی صرف گوشت سور کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے, بلکہ اس طرح کی پروڈکٹ پیش کر کے 2 نمبری کرنا بھی. بتاؤ اس میں لٹریسی ریٹ کا کیا فائدہ, اس میں تعلیم کا کیا فائدہ؟ جہاں بین حق لینے کے لیے وہاں کچہریوں میں پھرتی ہو اور بھائی سجدے میں پڑا ہو, اس میں لٹریسی ریٹ کو کیا کرو گے؟ جہاں بیٹیاں حق لینے کے لیے پھرتی ہو, اور ہمارے معاشرے میں ایک نئی بد تہذیبی پیدا ہو چکی ہے, بیٹی کو جہیز ضرور دیں گے, جائیداد سے حصہ نہیں دیں گے. تو لٹریسی ریٹ کو کیا کرو گے؟ کیونکہ اسلام سے جو دور ہوتے جائیں گے ہم حد فاصل اور زیادہ بڑھاتے جائیں گے. ہمارے گاں خوشیوں غمیوں کا تصور اسلام سے دور ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ 70 سے 80 لاکھ بیٹی بچیاں اپنے باپ پر بوجھ بن چکی ہے پاکستان میں, کیونکہ جس دولت مند کے پاس دولت ہے یا جو دکھلاوے والا سود پر پیسے اٹھا کے وہ بیٹی کو رخصت کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایسے غیر اخلاقی غیر اسلامی ہم نے رسم و رواج اپنا رکھے گئے اور ساتھ والے پڑوسی ملک کی تہذیب کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. شرم و حیا کی چادر تار تار ہو چکی ہے, کیونکہ ہمارے سامنے پڑوسی ملک کا ڈرامہ ہے, اسلامی تعلیم نہیں ہے. غریب کی بیٹی بوجھ بن گئی, امیر نے تو اپنی امیری کا ماحول دکھا کے رخصت کیا بیٹی کو, اور پھر جاتے ہوئے لے آؤ جی قرآن بیٹی کے سر پہ رکھو. یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو. قرآن سر پہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے
اگر فائدہ چاہتے ہو تو 20-25 سال بیٹی کے دل میں بطور تربیت قرآن رکھو تاکہ اگلے گھر جائے تو اس کے اثرات مرتب ہوں. یہ ضروری ہے. ہم سے ہماری تہذیب، ہم سے ہماری نشانیاں روایات کو چھین لیا گیا ہے. کبھی کوئی جناب والا مہندی کی بےہودہ رسم ہے، کبھی بیٹی کو رشتہ دیکھنے کے لیے جناب لائنیں لگی گئے، ماما جا رہا ہے، بابا جا رہا ہے، بھائی دیکھنے جا رہا ہے. ان تناظر کو نکل آؤ، ان رویوں سے باہر نکل آؤ. بیٹیوں کو یوں دیکھا جاتا ہے شادی کے موقع پر جیسے قربانی کے جانور. یہ بدبختی ہے، بے حیائی ہے، یہ بددیانتی ہے، ماں باپ پر یہ بوجھ ہے. پھر جناب والا بیٹی کے بعد پھر رخصتی کا معاملہ، 200 بندے کی برات آئے گی، پتہ چلا برات 400 سے کراس کر چکی ہے. باپ نہ مرتا گئے نہ جیتا گئے. پھر جہیز کون سے برانڈ سے خریدا گیا. کچھ بدبخت لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے گئے جہیز میں کیا ملا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام سے دور ہو جاؤ گے تو ہمارے اخلاقی رویے ختم ہو جائیں گے، سماجی سسٹم کمزور ہو جائے گا. اللہ کی کبریائی کی قسم، میں اسلام کے سماجی جناب تصور میں، رشتوں کے تصور میں، خاندانی نظام پر پوری دنیا کے جملہ انسان فخر کر رہے ہیں. لیکن ہم بد نصیب ہو گئے کہ ہم ٹی وی ڈراموں کی وجہ سے اپنی تہذیب اخلاقی روایات سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. مہندی کی رسم جاری ہے تو بےہودگی جناب والا، پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا بےہودہ نظام چل رہے ہیں. اور جس نے بیٹی کے جیسا رشتہ دے دیا وہ اور اس سے کیا کی ڈیمانڈ رکھ رہے گو. مزہ تو یہ ہے کہ بیٹے والا جا کے کہے تم نے ہمیں اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے. جس اللہ نے ہمارے بیٹے کو 1 لاکھ کی بائک دی ہے یا 40 لاکھ کی گاڑی دی ہے، وہ اللہ فریج بھی دے گا، وہ اللہ اس کو جناب ڈرائنگ روم میں رکھنے کے لیے صوفہ سیٹ بھی دے گا، بیڈ بھی دے گا. تم اپنا بیٹی کا ہاتھ ہمیں پکڑاؤ. جب کسی ایک بیٹی کو بغیر جہیز کے لاؤ گے، کل 2-4 بیٹیاں رخصت کرنے کے قابل بھی ہو جاؤ گے. ایک تو وہ ظالم لوگ ہیں جو معاشرے کی بربادی پر پورا فوکس کر چکے ہیں. ایک آپ اور میں ہیں، ہم سوچیں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں ایسا تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے. اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جگانے تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. رول پلے کریں. نبی کے پیارے غلاموں، برات نہ فرض نہ واجب، کوئی تعلق، گھر کے افراد جاؤ، عزت سے بیٹی کو رخصت کر کے لے آؤ. اتنے بندے آئیں گے، اچھا پھر ٹائم دیا تھا 2 بجے کا، برات پہنچے گی 6 بجے. پھر بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سالن ٹھنڈا ہے، روٹی ٹھنڈی. بندے 200 جانے سے 400 چلے گئے. یہ اگلے کا امتحان ہے کہ نہیں؟ ہم اس قدر ڈھیٹ بن چکے ہیں کہ یہ چیزیں اپنا لی ہوئی ہیں. تو جب ہم میں راسخ ہے تو ہماری نسل کیا کرے گی؟ یو ٹرن لے گی. پھر کسی کی بیٹی، کسی کی عزت جب حال میں داخل ہوتی ہے تو پورے مجمع کی نظریں اس پہ پڑی ہوتی ہیں. ہم خود اپنی عزتوں کے جنازہ نکالنے کی طرف چلے جا رہے ہیں. وہ میری بیٹی ہے، عزت کسی کی ہے تو اس کو اس طرح تو نہ رو دو. لیکن پورا معاشرہ لگ چکا ہے اس جانب، یہ فلاں رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے. وہ کیا کرے گی؟ بچے کے دوست 100 تھے وہ 200 ہو گئے. اگر بچے کے دوستوں کو کھلانا ہے تو ولیمے والے دن آپ 200 کی بجائے 2000 کو بلا لے. بیٹی والے کا قصور کیا ہے؟ ناراض ہو گئے؟ یہ ہماری اسلامی روایات، ہم ان کو دیکھیں گے. ان کو نہ دیکھو گے تو پھر میرا رونا نہیں رونا گے. یہ سارے گلستہ کا وہ گل ہوں میں کہ ہر گل کی ہے گویا خزاں میری. ہمیں سوچنا گئے، ہمیں اپنے سامنے ان کو رکھنا گئے. میرے نبی کے پیارے غلاموں وہ کون ہے؟ آمنہ کے لال جلوہ گر ہوئے، آسان عزت برکت والا عالمگیر دین لے کر ابو بکر تصدیق کر رہے گئے.
پھر میرے نبی دولہا بن کے ابو بکر کے گھر آ رکھے گئے، علی دولہا بن کے مصطفیٰ کے گھر آ رکھے گئے۔ قسم خدا کی آنے جانے کا یہ تسلسل اور یہ تصور انسانیت کو عروج بخش رکھا گئے۔ امت محمدی آج بھی بچ سکتی ہے ذلت سے، رسوائی سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے۔ وہ کب بچے گی؟ جب ہم سادگی کی طرف جائیں گے، سچائی کی طرف جائیں گے، خیر کی طرف جائیں گے، برکات کی طرف جائیں گے، اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی، خدا کی طرف سے برکات بھی ہوگی۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ کرسچینٹی کے پاس اور کچھ بچا نہیں ہے، لیکن ان کی رشتہ ازدواج میں منتقل ہونے کی یہ رسم آج بھی ان کے کلیسا میں ادا ہوتی ہے، اور مسلمان اپنی عبادت گاہ سے اتنا پیچھے ہٹا، اتنا پیچھے ہٹا، اتنا پیچھے ہٹا کہ چند دن تک شور شرابہ، گہما گہمی، بے حیائی اور بے غیرتی کے پلان ترتیب دینے والی شادی کے موقع پر ایک دن 5 منٹ کے لیے کہا جاتا ہے تھوڑی دیر چپ کرو جی، نکاح ہو رہے ہیں، بس۔ یعنی کئی دنوں تک گہما گہمی کے بعد اسلام کے لیے کتنا ٹائم نکلا؟ 5 منٹ۔ تو جب آپ نے نئے رشتے کو جوڑتے ہوئے اسلام کو 5 منٹ دیے ہیں تو پھر روتے کیوں ہے کہ بچہ آنکھیں نہیں لگتا، بہو آنکھیں نہیں لگتی؟ جب ہم خود دین کو اس انداز سے پیچھے کرتے چلے جائیں گے